ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کی عیادت کے لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی حالت دیکھتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ آپ حسنین کی شفا یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانیں۔ چنانچہ گھر میں موجود جتنے بھی افراد تھے، جن میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کی کنیز جناب فضہ، ان سب نے منت مانی۔ منت مانتے ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ اب منت پوری کرنے کا وقت آیا۔ چنانچہ گھر میں موجود تمام افراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام، جناب فضہ اور گھر کے دونوں چھوٹے شہزادوں حسن و حسین نے پہلا روزہ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام افطاری کے لیے جو لے کر آئے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو پیس کر سب کے لیے جو کی روٹیاں تیار کی۔ افطاری کا وقت قریب آیا اور دسترخوان سجایا گیا۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص بولا، میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کوئی روٹی کھلائے۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے یہ صدا سنی تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دے دی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دی۔ یہ دیکھتے ہی گھر کے دونوں چھوٹے شہزادوں حسن و حسین علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دی اور جناب فضہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ روزے کا دوسرا دن آیا، پھر سب نے پانی پی کر روزہ رکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام بازار سے جو لے کر آئے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے پیس کر سب کے لیے ایک ایک روٹی تیار کی۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا، دسترخوان سجایا گیا، لیکن جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا پھر دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی کہنے لگا، میں یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ صدا سنی پھر اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دی۔ بی بی فاطمہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دی۔ بڑوں کو دیکھتے ہوئے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دی، اور بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی، اور پھر اہل بیت اطہار اور جناب فضہ نے پانی پی کر روزہ افطار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ روزے کا تیسرا دن آیا، جناب فضہ اور اہل بیت اطہار نے پھر پانی پی کر سحری کی اور روزہ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو پھر حضرت علی علیہ السلام بازار سے جو لائے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کی۔ افطاری کا وقت قریب آیا اور حسب معمول دسترخوان سجایا گیا۔ جیسے ہی روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو دروازے پر پھر سے دستک ہوئی اور کوئی کہنے لگا، میں اسیر ہوں اور بھوکا ہوں، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے؟ مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ صدا سنی تو اپنے حصے کی روٹی اس اسیر کو دی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس اسیر کو دی، اور بڑوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ حسن و حسین نے بھی ایسا ہی کیا اور جناب فضہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس اسیر کو دی۔ پچھلے دونوں دنوں کی طرح پھر سب نے پانی پی کر روزہ افطار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ نظر پوری ہوئی اور تینوں دن اہل بیت اطہار اور جناب فضہ نے بھوک برداشت کرتے ہوئے اپنے حصے کا کھانا یتیم، مسکین اور اسیر کو دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچوں کو دیکھا تو بھوک کی وجہ سے بچوں کے جسم کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر اور حسنین کے ساتھ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا عبادت میں مشغول ہیں اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے کہ دونوں آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے سورہ دہر کا تحفہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ آیات شان نزول
ہوتی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے ہے نہ شکریہ۔ غرض تمام کی تمام سورہ دہر اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی۔ کیسا سخی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، اور اثار کی ایسی مثال جو کہیں دیکھنے کو نہ ملے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔